أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن 5واں پارہ سورۃ النساء کی 127 نمبر آیت کریمہ سے شروع ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے جو مضمون اور عنوان ذکر ہے آج کے سبق کے اندر، وہ عنوان اور موضوع ہے جو سورت کے ابتدائی 2 رکوع کے اندر ذکر ہوا ہے۔ تو اس کی اتنی لمبی چوڑی تشریح نہیں ہے، بس اتنا ہی واضح ہے۔ وہی احکام ان کے بارے میں بار بار مشرکین مکہ بار بار سوال کرتے تھے، اور ان کے اندر خامیاں تھیں، تو کہیں کہتے ہیں کہ ایسے مسئلے پوچھیں گے تو کہیں ایسا ہو جائے گا کہ وہ پہلے جو حکم آیا تھا عورتوں کے متعلق، یتیموں کے متعلق، کمزوروں کے متعلق، تو وہ حکم منسوخ ہو جائے گا، کوئی نیا حکم آ جائے گا جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بار بار عورتوں کے متعلق مسائل پوچھے۔ تو اللہ کریم نے چونکہ سورۃ النساء ہے، اس کے اندر عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ان آیات کا تعلق جو آج کے سبق کے اندر ہے، ان کا موضوع عنوان وہ سورت کے ابتدا کی طرف لوٹ رہا ہے۔ سورت کے شروع کے اندر یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا بیان تھا، پھر اس کے بعد میراث کا تذکرہ آ گیا، پھر آگے مضمون پھیلتے گئے کہ شاید یہ احکام آ جائے، تو فرمایا کہ یہ جو احکام پہلے بیان کر دیے گئے ہیں وہ پہلے بھی دائمی اور ابدی تھے، اب بھی دائمی اور ابدی ہیں، وہ عارضی طور پر نہیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 احکامات کا ذکر کیا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اگر تھوڑی تمہیدی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو پھر ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلا حکم جو دیا اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر، وہ یہ حکم دیا کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرو۔ کبھی بھی یتیم لڑکی کا کوئی بھی سرپرست لڑکی کے مال کے اندر رغبت رکھتا تھا کہ اس کے مال بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ خود یہ چاہتا تھا، اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ اس کا مال بھی اپنی طرف آ جائے۔
لیکن جس وقت وہ نکاح کر لیتا تھا پھر اس کے ساتھ وہ مہر ادا نہیں کرتا تھا. مہر مثل ہوتا تھا پورا مہر، ان میں بھی کمی بیشی کر لیا کرتا تھا کہ یہ بھی مال جو ہے نا مہر کی صورت کے اندر بھی میرے پاس آ جائے. انصاف نہیں کرتا تھا. تو فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے. اگر یتیم لڑکی کے حق میں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے گا ہم سے، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اور آزاد عورتیں بھی ہیں ان سے نکاح کر لے. وہ یتیم لڑکیوں کے اپنے نکاح کے اندر ان کو نہ لائے. تو یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا گیا جو آیت کریمہ سورۃ النساء کی 11 نمبر آیت کے اندر بیان ہوا. میراث کا حکم ہوا، میراث کے اندر شامل نہ کیا جائے. تو کچھ وقت کے بعد پھر ایسا ہوگا کہ وہ احکامات اٹھا لیے جائیں گے اور منسوخ ہو جائیں گے. تو ان کی یہ غلط فہمی کا یہاں پر رد عمل کیا گیا کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میراث کے اندر تمام کے تمام بچے شامل ہیں. اور پھر اس آیت کے اندر تیسرا حکم یہ ہوا کہ یتیموں کے تعلق سے جو 3 احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یتیموں کے معاملے کے اندر انصاف کرو، ظلم و زیادتی مت کرو ان کے ساتھ، اور ان کا کسی طرح سے بھی ان کے مال کے اندر نقصان نہ ہونے دو. اور اگر تم لوگوں نے ان کے ساتھ میل جول رکھنا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو. تو اس کے ذریعے تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو یہ تینوں احکام جو ہیں اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد اگلی 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احکامات بیان فرمائے. یعنی ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ ایک بیوی سے اگر آدمی کا بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد بن جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کے 2 علاج ہیں. وہ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. پھر اسی طرح اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ چند بیویاں ہوں تو ایک کا ہو کر نہ رہے بلکہ سب کے ساتھ انصاف والا اور عدل والا ترازو قائم رکھیں. اور اگر پھر بھی اختلاف رہتا ہے تو آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر علیحدگی کی نوبت آ جائے تو پھر اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ہی اس کا کفیل اور نگہبان ہے. تو آئیے ذرا ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر کیا بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر عورتوں کے متعلق مسائل پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں. میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تو ان کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یتیموں کے حقوق کیا ہیں، ہم یتیموں کے حق کیسے ان کے ادا کریں. کبھی یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں میرا پیغمبر کہ جو عورتیں ہیں ہم نکاح کے اندر یتیموں کی حاصل کریں تو پھر ان کا مہر کتنا ادا کریں. کبھی ان کے متعلق یہ سوال کرنے اور مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں میرا پیغمبر کہ ان کی میراث کا کیا حکم ہے، عارضی طور پر میراث ہے یا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. بہرحال میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صورت بھی نساء ہے، عورتوں کے نام پہ ہے، اور میرا پیغمبر تو بھی ان کو عورتوں کے احکامات بیان کر کے بتا دے. اللہ کریم فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ
وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مقدس کے ساتھ ارشاد فرما دیجئے، اللہ کریم ان لوگوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے جو لوگ عورتوں کے احکامات کے متعلق فتویٰ طلب کر رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کریم بھی فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے متعلق فیہن، ان عورتوں کے متعلق مسائل بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کون کون سے احکام اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کے مسائل کے متعلق بیان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء، اور جو باتیں تمہارے اوپر کتاب کے اندر لکھی جا چکی ہیں، پڑھی جا چکی ہیں، تلاوت کی جا چکی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے متعلق، یتیم لڑکیوں کے متعلق، وہ لڑکیاں اللہ جن کو تم حق ادا نہیں کرتے، جن کے لیے مار لکھا گیا ہے مکمل طور پر، نکاح تو تم کر لیتے ہو لیکن تم ان کا حق مار پورا اور تم ان سے مال کی وجہ سے رغبت تو رکھتے ہو، ان سے نکاح تو کرنا چاہتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزوروں کے بارے کے اندر جو بچے یتیم ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، یا وہ عورتیں ہیں جن کی طرف تم رغبت حاصل کرتے ہو اور خود چاہتے ہو، تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے نکاح کر لیں، پھر نکاح کے معاملے کے اندر جس وقت تمہاری کے اندر جو یتیموں کے حق کے اندر کھڑا ہونا ہے وہ کس بات پر ہے؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، ان کو مہر بھی ادا کرنا ہے، سے کام نہیں تم لوگوں نے کرنے۔ وما تفعلوا من خیر، جو حکم میں اللہ کریم کی طرف سے آ گیا ہے، انصاف کا معاملہ کرنا ہے، پورا حق مار ان کو دینا ہے۔ اللہ کریم تو کوئی ضروری نہیں کہ تم یتیموں کے ہی حق کے اندر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں اچھائی کرو گے تو پھر اس کا صلہ بھی تمہیں اچھا ہی ملے گا۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم لوگ کچھ کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ کریم تو اس کے اندر خوب واقف ہے، اس کو خوب جانتا ہے، تم اس کے بارے میں پوری طرح۔ اللہ کریم نے فرمایا یتیموں کے متعلق جو سوال بھی تم پوچھتے ہو، جو مسائل بھی پوچھتے ہو، وہ ابدی ہیں، ہمیشہ کے ہیں، عارضی طور پر نہیں ہیں۔ شروع کے اندر بھی بیان فرمایا کہ یہ حقوق ہیں، 11 نمبر آیت کے اندر بھی، اور پہلے سورت کے ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اگر اچھا معاملہ کرو گے، اچھا حسن سلوک کرو گے عورتوں کے ساتھ، یتیم ہوں یا پھر یتیم لڑکیوں مال کی وجہ سے تم لوگوں نے ان سے نکاح کیا ہے تو مال بھی پورا ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو ہر حال کی خبر رکھتا ہوں، ہر حال کو جانتا ہوں، لہٰذا یہ بار بار سوال کرنا تمہارا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تم تو اپنے لیے یہ سمجھتے ہو کہ کہیں کوئی اور حکم آ جائے گا اور ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے اگلی 3 آیتوں کے اندر 3 حکم بیان فرمائے۔ پہلی آیت کے اندر 2 حکم بیان فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَازًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
الصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حکم رعیت نمبر 14، اللہ کریم بیان فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر بیوی کو یہ بگاڑ میاں بیوی کے اندر پیدا ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، اب ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی، تو ان کا حل کیا ہے؟ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر 2 حل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا حل اللہ کریم نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر عورت ڈر جائے خوف کے مارے، اگر ڈر رکھے، خافت من بالها، اپنے خامد سے، اپنے شوہر سے، نشوزاً زیادتی کا، ظلم و زیادتی کا، ظلم و ستم کا، او اعراضاً یا اعراض کرنے کا، رو گردانی کرنے کا، اس کے حقوق پورے نہ ہونے کا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کے لیے پہلا علاج یہ ہے کہ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا پھر اس کے لیے صلح پسند ہے، صلح ہے، مصلحت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، پھر ان دونوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے کوئی گناہ نہیں اس بات کا ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ کیا کریں؟ آپس کے اندر باہمی رضامندی کے ساتھ صلح کریں، تیسرے آدمی کے درمیان کے لانے کے اندر کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر اپنی رضا جوئی کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، کسی معاملے پر بھی، حق مہر کے معاملے پر، لین دین کے معاملے پر یا حقوق کے معاملے پر، کوئی بھی مصلحت پر اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو اس بگاڑ کا علاج ہو سکتا ہے۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا ایک تو علاج یہ ہے کہ آپس کے اندر بیٹھ کر، تیسرے آدمی کو نہ لائیں، آپس کے اندر بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا لیں، معاملہ سمجھ جائے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہو جائے، آپس کے اندر رضامندی ہو جائے تو یہ تو بہت بہتر چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو جو نفوس ہوتے ہیں، دل جو ہوتے ہیں، وہ تو خود یہی چاہتے ہیں کہ خود غرضی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جو حاضر کیے گئے ہیں دل، نفوس، وہ بخیلی کو تو حاضر کیے گئے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بہتر ہے کہ آدمی آپس کے اندر میاں بیوی مل کر بیٹھ کر آپس کے اندر اور معاملہ سلجھا لے، سمجھ جائے گا، صلح ہو جائے گی، پھر کوئی کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، اس سے بھی شیطان بھی خوش نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپس کے اندر بیٹھ کر یہی فیصلہ کر لیں وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کریں گے، حسن سلوک کریں گے آپس کے اندر، کوئی بات بھی ہو، ایک طرف سے اگر سختی ہوئی تو دوسری طرف سے نرمی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس بات پر یہ طے کر لیں کہ آپس کے اندر کوئی بھی انہونی بات ہو جاتی ہے تو اس کو آپس کے اندر ہی درگور کر دیا جائے گا، آپس کے اندر حسن سلوک اور نرمی والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اللہ کریم سے ڈرتے بھی رہیں، اللہ کا تقوی اختیار بھی کرتے رہیں، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہیں، اللہ کا قانون مان کے زندگی گزارتے رہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پھر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے، خبر رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر میاں بیوی کے اندر کوئی فساد
ساتھ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پہلی مصلحت کے ساتھ اس کو سلجھا سکتے ہیں صلح کر کے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا دوسرا معاملہ اگر پھر بھی حل نہ ہو تو آپس کے اندر حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تب یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ معاملہ بھی آ سکتا ہے اگر ایک سختی سے بولے گا دوسرا بھی سختی سے بولے گا تو پھر تو جدائی والے معاملات طے ہو جائیں گے، پھر تو یوں ہوگا کہ کوئی گھر آباد نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا چاہے عورت کو کسی خاوند کی وجہ سے کوئی پریشانی اٹھانا پڑے یا خاوند کو اپنی بیوی کی وجہ سے کوئی پریشانی اٹھانا پڑے، کوئی اعراض ہو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی شرارت پیش آ جائے، کوئی زیادتی ظلم ہو جائے دونوں کی طرف سے، اللہ کریم نے فرمایا پہلا حل اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپس کے اندر بیٹھ کے صلح کر لیں۔ اگر صلح بھی نہیں ہوتی تو پھر توکل اللہ کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس کے اندر حسن سلوک کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت تک یہ دو چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی پھر دنیا کے اندر کسی جوڑے کے اندر تفریق اور تفرقہ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ چند بیویاں ہوں، جس طرح اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ ایک بھی نکاح کر سکتے ہو، دو بھی، تین بھی، چار تک گنجائش، چار سے زیادہ نہیں ایک وقت کے اندر رکھنے کا۔ تو اس حساب سے اللہ کریم نے فرمایا کہ چند بیویاں ہوں، دو ہو، تین، چار ہوں، جتنی ہوں، تو اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے، برابری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ حق دے دیا دوسرے کو تھوڑا۔ تو اس حساب سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے رب سے بارگاہ الہی کے اندر دعا و التجا کرتے ہوئے فرمایا اے رب العالمین میری بھی بیویاں زیادہ ہیں اور میرا دل جو ہے جس پر میرا اختیار نہیں ہے، صرف وحدہ لا شریک کا اختیار ہے، وہ دل جو ہے، نفوس جو میرا ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، باقی بیویوں کی طرف نہیں مائل ہوتا۔ باقی ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر میرا اختیار ہے وہ تو میں اپنے حق کے اندر پوری کی طرح ادا کرتا ہوں، اور جس چیز پر میرا اختیار نہیں یا اللہ اس پر تو ہی اختیار رکھتا ہے، وہ میرا گناہ ہے یا اللہ اس کو بخشنے والا تو ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا ہے میرا، تو باقی بھی بیوی ہیں، لیکن انصاف کے معاملے کے اندر میں کسی سے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرتا بلکہ انصاف والا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ چند بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی والا حقوق کے معاملے کے اندر، معاملات کے معاملے کے اندر، نان و نفقہ کے معاملے کے اندر، پہنانے اور کھلانے کے معاملے کے اندر ان کے اندر برابری رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک موقع پر اللہ کریم نے فرمایا واحدتاً، پھر ایک ہی شادی بہتر ہے، پھر دو تین چار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر کہ اگر چند بیوی ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھ سکتے ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف کرو، انصاف کرنے کی تم طاقت نہیں رکھ سکتے بین النساء، عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان، ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، اگر حرص تم میلان رکھتے ہو، تمہارا جی جتنا چاہے، فلا
कुल्ल मैल फतज़रूहा कल्मुअल्लका, तुम मत मैलो मत झुको तुम, कुल्ल मैल पूरी तरह झुकना एक की तरफ, यानी एक बीवी की तरफ तुम्हारा जितना भी जी चाहे, जितनी भी रग़बत और ख्वाहिश बढ़ती जाए। अल्लाह करीम फरमाते हैं फला तमीलो कुल्लल मैल, फिर भी ऐसा किरदार अदा न करो, ऐसी अपनी सीरत न बनाओ कि बस उसी का होकर रह जाओ, उसी की तरफ ना झुक जाओ, न माइल हो जाओ, पूरी की तरह पूरा माइल हो जाना। फतज़रूहा कल्मुअल्लका, और दूसरी को करके इस तरह रख दो जिस तरह वो लटकी हुई हो, कल्मुअल्लका, लटकी हुई की तरह न छोड़ दो उसको, बल्कि उसको भी पूरा पूरा हक अदा किया करो। अल्लाह करीम ने फरमाया व इन तुस्लिहू, अगर तुम सुलह करोगे संवारोगे ऐसी कामों को, व तत्तको, और तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे, फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, तो अल्लाह करीम बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। लिहाजा जिस वक़्त भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसी बातें हो जाएं तो उनको खुश उसलूबी के साथ दूर कर दिया करो, और अगर चंद बीवियाँ हो तो उनके अंदर भी बहमी मुसावात रखा करो, कायम किया करो इंसाफ को। ये नहीं कि एक की तरफ मैल हो गया और दूसरी को उसके हाल पर छोड़ दिया, नहीं नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया फला तमीलू कुल्लल मैल फतज़रूहा कल्मुअल्लका, फिर तुम उसको तो नानो नफ़का की फिक्र करोगे, एक को तो मामलात हल करने की फिक्र करोगे, एक के साथ तुम मुआशरात कायम करने की तो फिक्र रखते होगे, लेकिन दूसरे को तो तुम इस तरीके से छोड़ दोगे कल्मुअल्लका, जैसा कि वो बीच में लटकी हुई हो, दरमियान में उसका कोई फायदा ही ना हो। इस तरह नहीं करना, बल्कि इंसाफ का तकाजा करना है, इंसाफ और बराबरी का मसला हल करना है। व इन तुस्लिहू व तत्तकू, अगर तुम ये मामला संवारोगे, अल्लाह से डरते रहोगे, तो अल्लाह करीम तुम्हारे बाकी जो कुछ बच्चे खुचे गुनाह हैं उनको बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। और अगली आयत के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया व इन यतफर्रका युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सातिही, अगर दोनों मियाँ बीवी के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसकी वजह से वो बिगाड़ ख़त्म न हो सके, अल्लाह करीम फरमाती हैं वहीं यतफर्रका, अलहदगी की नौबत आ जाए, एक दूसरे से वो जुदा होने की ख्वाहिश करें कि हमारे अंदर अब निभाना मुश्किल हो चुका है, हम मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, औरत खुलत मांगने पर मजबूर हो जाए और खामद उसको तलाक देने की गरज से आमादा हो जाए, दोनों अलहदा होने की ख्वाहिश रखते हो, वहीं यतफर्रका युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सातिही, तो उनके अंदर जुदाई डाल दी जाए, उनके अंदर अलहदगी कर दी जाए, तो इससे क्या होगा? अल्लाह करीम फरमाते हैं एक तो माशरे के अंदर हुस्न बर्पा हो जाएगा, एक तो माशरे का संवर जाएगा, सुलह हो जाएगी, दूसरे नंबर पर उनके अंदर जो जुल्म ज़्यादती के सैलाब उमड़ पड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उससे फिर बरकती आ जाएगी। अल्लाह करीम फरमाती हैं फिर ये नहीं होगा कि वो दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा, इधर से औरत भी ठोकरें खा रही होगी, नहीं नहीं, युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सातिही, फिर अल्लाह करीम अपनी वसत के ज़रिए, अपनी वसत की वजह से, अपनी गुंजाइश से उनको गनी कर देगा, उनको बेनियाज कर देगा। युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सातिही, अल्लाह करीम उनको उनके मामलात भी संवार देगा। फिर ये होगा कि और गैबी मदद से अल्लाह करीम उन दोनों के रिश्ते का इंतज़ाम भी कर देगा। लिहाजा अगर दोनों मियाँ बीवी आपस के अंदर नहीं रहना चाहते, अलग
درگزردگی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی نوبت آ گئی ہے تو پھر اللہ ہی ان کا کفیل اور نگہبان ہے۔ اللہ کریم خود اپنی وسعت کے اپنی گنجائش کے ذریعے ان کو یغنی اللہ، ان کو بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، پھر برکت ہوگی۔ پھر یوں ہوگا اگر کسی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے اگر ان دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا تو ان کو علیحدہ کرا دیا جائے۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ یہ ضروری نہیں بس کہ صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے، بس اسی پر قائم رہو، بعد میں پھر اختلاف شروع ہو جائے، پھر اس سے نسل در نسل اس کے اندر قتل و غارت اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد بیٹھتا رہے گا۔ لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی خوش نہیں ہیں تو آپس کے اندر ان کی علیحدگی کرا دی جائے، پھر اللہ کریم پر چھوڑ دو، اللہ کریم ان سے بے نیاز کر دے گا، ان کو غنی کر دے گا، اور طریقے سے اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے ان کے رشتے کرائے گا تو وہ آگے ان کو برکت دے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کریم بڑی گنجائش والا اور بڑی حکمت والا ہے، لہٰذا جو معاملہ بھی، جو قانون بھی، جو احکام بھی اللہ کریم ذکر فرماتے ہیں وہ انسان کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے، انسان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس حکم کو، اس قانون کو نون و ان انسان کا مان لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے اور حکم کی بجا آوری ہے۔ اور جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہو، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ پر اس کا یقین اور توکل بھی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔